السلام علیکم عزیز طلباء، گفتگو کے نئے سلسلے کے ساتھ میں ڈاکٹر ندیم شیرازی آپ کے لیے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قرطبہ کا کاج۔ یہ امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ ہے، اور مختصر ڈراموں میں اپنا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کے کردار خاص کر کے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور جیسے ڈرامے کے بارے میں کسی فلاسفر نے کہا ہے کہ ڈرامہ ایک ایسی صنف ادب ہے جو کر کے دکھایا جاتا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ ڈرامہ لکھنے اور پڑھنے کی چیز کم اور کرنے اور دیکھنے کی چیز زیادہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ڈرامہ نام ہی پریکٹیکل ہے۔ تو قرطبہ کا قاضی میں اس کو اسلامی ٹچ دیا ہے رائٹر نے، مصنف نے۔ اور امتیاز علی تاج کے بارے میں جیسے میں نے اپنی پہلی گفتگو میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ وہ کرداروں کے نام بدل کر کہانی اپنے نام بنا لیتے ہیں۔ اکثر ان کی کہانیاں انگریزی کہانیوں کے یا تو چربے ہوتے ہیں یا پھر ترجمے ہوتے ہیں، مگر وہ کردار کا نام وہ اس طرح کا دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ یہ کہانی امتیاز علی تاج کی۔ تو امتیاز علی تاج اس سلسلے میں بڑا اپنا مہارت رکھتے ہیں، بڑا ان کا ایک اس بارے میں شہرہ ہے، یہ ایک ان کی خصوصیت ہے کہ کہانی کو تمازاد صرف کرداروں کے نام سے کیسے بنانا۔ تو اس میں 4 کردار اہمیت کے حامل ہیں، اور تقریباً ان 4 کرداروں کے لیے کہانی گھومتی ہے۔ ایک تو قاضی ہے، ایک قاضی کا بیٹا زبیر ہے، اور 2 ان کے ملازمین حلاوہ اور عبداللہ ہے۔ اور اس ڈرامے میں امتیاز علی تاج نے صبح کاذب کا، یعنی نماز سے تھوڑا پہلے کا، جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، وہ وقت دکھایا ہوا ہے۔ اور یہ ڈرامہ بھی یک بابی ڈرامہ ہے، 1 ایکٹ پلے ہے، اس میں کردار زیادہ ہے لیکن ایکٹ ایک ہی ہے، اور اسی ایکٹ پہ یہ ڈرامہ ختم ہے۔ آپ اس کو بھی یک بابی ڈرامہ کہہ سکتے ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ قاضی کا بیٹا زبیر اپنے باپ کے اقتدار کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ کسی غیر ملکی شخص کا قتل کر دیتا ہے، اور قتل اس سلسلے میں کرتا ہے کہ اس کی محبوبہ کو اس غیر ملکی شخص نے پرپوز کیوں کیا۔ ٹھیک ہے، اب 1 سائیڈڈ محبت ہے زبیر کی، جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے، اسی لڑکی کا کسی اور غیر ملکی کے ساتھ یا تو افیئر ہوتا ہے، یا کم از کم وہ کوئی غیر ملکی اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اسے پرپوز کرتا ہے۔ اور اس بات پر زبیر اس شخص کا، غیر ملکی کا قتل کر دیتا ہے کہ تیری یہ جرت کہ میرا باپ قاضی اور میں اس کا بیٹا اور میری محبت کو تم پرپوز کرو، اس بات پر اس کو قتل کر دیا۔ اور اس کے قتل کے بدلے میں قاضی اپنے بیٹے کو پھانسی چڑھا دیتا ہے۔ یہ کہانی، اور یہی کہانی کا مرکزی ہے۔ لیکن کہانی رائٹر امتیاز علی تاج بڑی مہارت کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور مہارت اس کی یہ ہے کہ حلاوہ اور عبداللہ دونوں محل سرا میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو سے پوری کہانی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کس وقت کیا ہوتا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ حلاوہ اور عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح زبیر کو پھانسی چڑھانا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، صرف طبل بجنا ہے، نکارہ بجنا ہے، اور جلاد زبیر کو پھانسی چڑھا دے گا۔ اب گفتگو کیا ہو رہی ہے حلاوہ اور عبداللہ میں؟ حلاوہ حقیقت پسند ہے، وہ کہتی ہے قاضی کسی صورت میں پھانسی کے اس عمل کو روکے گا نہیں۔ قاضی جتنا اصول پرست ہے، جتنا ضدی ہے،
وہ کسی بھی صورت میں اس سزا پر عمل درآمد نہیں روکے گا۔ دوسری طرف عبداللہ فینٹیسی میں وہ کہتا ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس پوری ریاست میں کوئی شخص عبداللہ کو تختہ دار پر چڑھا۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پوری ریاست میں، پورے شہر میں ہم نے یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا ہے کہ اس ریاست کا کوئی شخص قاضی کے کہنے پر عبداللہ کو پھانسی کے تختے پر نہ چڑھا، اور اس کو اس بات کا پورا تیقن یقین ہے